السلام علیکم۔ سالی عیسوی کی یکم تاریخ جنوری سال شروع ہو گیا ہے۔ تاریخ انسانی کا دوسرا حصہ، پہلا حصہ آپ سن چکے ہیں، اولاد حابیل قابیل کا گناہوں کی طرف مائل ہونا، دوسرا حصہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1100 سال کا فرق تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام بابا جی آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 950 سال کی لگ بھگ عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے تو اس زمین پر ان کی اولاد کی تعداد 40,000 تھی۔ حوالہ ہے حیات آدم ماخوذ از ابن کثیر۔ جنت میں سے نکل کر اس کرۂ ارض پر آنے والے بابا جی آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے ہر قسم کے علم سے آراستہ فرما کر زمین پر بھیجا تھا۔ چنانچہ بہت جلد آپ اور اس زمین کے ماحول سے آشنا ہو گئے اور زندگی گزارنے لگے۔ ان دونوں کو شیطان کے بہکاوے اور اپنی غلطی پر اللہ کی طرف سے ناراضگی کا سامنا کرنے والی بات کا ہمیشہ سے احساس رہا، چنانچہ وہ تو عمر بھر کے دوبارہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، البتہ ان کی اولاد کو شیطان طرح طرح کے بیس بدل کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آپ چونکہ ایک بار شیطان کی شرارت کا شکار ہو چکے تھے، اس لیے ان کو اپنی اولاد کی بے حد فکر رہتی تھی کہ شیطان ان کو آسانی سے گمراہ کر لے گا۔ اولاد آدم کا سلسلہ چل نکلا۔ ایک وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بیٹے اور بیٹی کی شادی دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بیٹی اور بیٹے سے کی جانے لگی۔ قابیل اور حابیل اماں حوا اور بابا آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے۔ شیطان مردود نے ان میں سے ایک کو بھٹکایا اور ایک نے جب دوسرے کو قتل کر دیا تو اللہ نے حابیل کی شہادت کے بدلے حضرت آدم علیہ السلام کو 130 سال کی عمر میں حضرت شیس علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرمایا، جو جوان ہو کر ہو بہو حیرت انگیز طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی شکل صورت کا نکلا۔ شیس علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں اور ان کی اولادوں کو بھٹکنے سے بچائے۔ ان کو اللہ کی راہ پر چلنے کی تلقین فرماتے رہے تاکہ وہ شیطان کے ہاتھوں بھٹک کر اللہ کے نافرمان بندوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ شیس علیہ السلام کی 101 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ شادی کے 4 سال بعد ان کے ہاں بیٹے انوش کی پیدائش ہوئی۔ قصص الاسرائیلیات میں اگادا یا اگدا، انگریزی میں اگدا کے مطابق شیس کے 33 بیٹے اور 23 بیٹیاں تھیں۔ اسلامی روایات کے مطابق شیس ایک بلند پایہ شخصیت ہیں۔ ان کا شمار طوفان نوح سے قبل نسل انسانی میں اولو العزم نبی کے طور پر ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس کو بہت سارے خفیہ علوم سے آگاہی دی تھی جو بعد ازاں قبالہ کی صورت اختیار کر گیا، جبکہ یہودیت کی علمی ادبی کتاب زہر یا زہر کے مطابق شیس تمام صادق اور نیک انسانوں کے جد ہیں۔ فلاویس یوسفس ایک رومی یہودی جو کہ دانشور، مورخ اور سیرت نگار تھا، اس نے قدیم آثار یہودی نامی ایک کتاب میں شیس کو ایک متقی اور پرہیزگار شخص قرار دیا ہے۔ فلاسفیز نے مزید تحریر کیا ہے کہ شیس علیہ السلام کے اخلاف نے بہشتی دانش کا انسانوں میں اجرا کیا اور علمی تخیلیات اور ہنر سکھائے۔ آپ اپنے بچوں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کا خیال رکھتے۔ ان میں سے کوئی بھٹکنے لگتا تو آپ ان کی اصلاح فرما کر اسے راہ راست پر لے آتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کھیتی باڑی کر کے روزی روٹی کا بندوبست کرتے، مل کر کھاتے پیتے، امن آتشی سے اکٹھے رہتے۔
ایک اللہ کی عبادت کرتے۔ شیطان جو کہ اللہ کے سامنے دعویٰ کر چکا تھا کہ یہ نئی مخلوق جو کہ تخلیق کی گئی ہے، یہ بہت ہی فساد کرنے والی نافرمان ہوگی، اسے اپنی ناکامی نظر آ رہی تھی۔ اسے اللہ نے قیامت تک زندگی دے کر اپنی اس سب سے قابل فخر اور لاڈلی تخلیق کو بھٹکانے کی پوری آزادی دے رکھی تھی، مگر یہ آزادی اور اختیار اسے مٹی میں ملتا نظر آ رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو خود بھی پہلے نبی تھے اور ان کا جانشین بیٹا شیس اپنے بچوں کی بھرپور اصلاح کر کے شیطان کی سب کوششوں کو ناکام کر رہے تھے۔ دونوں بھائیوں قابیل اور حضرت شیس علیہ السلام کی نسل خوب بڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی باقی ماندہ اولاد کو قابیل کی اولاد سے ہمیشہ دور رہنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ قابیل کی اولاد بابا آدم علیہ السلام کی اولاد سے الگ ہو کر بلند عمارات تعمیر کر کے رہنے لگے۔ یہ اللہ کی کوئی حکمت تھی کہ قابیل کی اولاد میں سے خواتین انتہائی خوبصورت ہوا کرتی تھیں جبکہ مرد عام شکل صورت کے تھے، جبکہ دوسری جانب حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے معاملہ اس کے الٹ تھا۔ شیس کی نسل کے مرد بہت خوبصورت، عورتیں واجبی شکل کی صورت کی تھیں۔ شیطان کے ہاتھ ایک سنہری موقع آ گیا۔ ایک دن اس نے حضرت شیس علیہ السلام کے کچھ مردوں کو بھٹکایا اور بہانے سے قابیل کے قبیلے میں لے گیا۔ انہوں نے جب وہاں انتہائی حسین و جمیل عورتوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو قابیل کے قبیلے کی عورتوں کے حسن و جمال کے قصے سنائے تو ان میں ان عورتوں کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ اگلے روز بہت بڑی تعداد میں شیس قبیلے کے حسین خوبصورت مرد وہاں جا پہنچے۔ خوبصورت عورتوں نے جب اپنے جیسے حسین و جمیل مردوں کو دیکھا تو ان کی جانب ملتفت ہو گئے۔ یوں پہلی بار اولاد آدم جو کہ پہلے صرف اپنے جیون ساتھی تک محدود تھے، نامحرموں کی طرف راغب ہو گئے۔ چوری چھپے ناجائز تعلقات قائم کیے جانے لگے اور چھپ چھپ کر زناکاری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ شیطان کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ اب شیطان کا اگلا قدم انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت سے بھٹکانا تھا، جس کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔